کائنات کے اسرار کو مکمل سائنسی اسلوب اور جدید تحقیق کی روشنی میں کھولتی ایک دلچسپ کتاب، قرآن الکریم کے سائنسی انکشافات۔ کتاب خریدنے کے لیے ابھی اس نمبر پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود حضرات 9 نومبر 1877 کی صبح صادق قرون اولیٰ کا ایک عظیم ترجمان پیدا ہوا، ایک ایسا اہل درد پیدا ہوا جس کے لفظوں میں شفا چھپی ہے، جس کی شخصیت حسین تصورات کی خالق تھی، اور انہی حسین تصورات میں سے ایک تصور پاکستان بھی تھا، ایک ایسا دیش جہاں سے حرم اور ملت اسلامیہ کی پاسبانی ہونا تھی۔ اس عظیم ترجمان اور اللہ کے پرسرار بندے کو حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں۔ خود حضرات، کون اقبال؟ ڈاکٹر عبدالوہاب عزائم مصری کہتے ہیں کہ اگر جلال الدین رومی اس زمانے میں جی اٹھیں تو وہ اقبال ہی ہوں گے۔ 7ویں صدی کے جلال الدین رومی اور 14ویں صدی کے اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے، جبکہ شاعروں کے شاعر تقی بہار کہتے ہیں کہ ہمارا دور اقبال کا دور کہلائے گا۔ خود حضرات، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈاکٹر اقبال سے متعلق ایک بڑے اجتماع میں کچھ یوں اظہار خیال کیا تھا کہ لوگوں سنو، اقبال نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے جس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارح تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ خود حضرات، ایک طرف ڈاکٹر اقبال کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جن کو دیکھتے ہوئے انسان اش کر اٹھتا ہے۔ ان کی فہم و فراست، ان کی دانائی، ان کے قول و فعل کی تمازت انسان میں بے قرار سمندر، بے قرار موجیں برپا کرتی ہے۔ تو دوسری طرف سننے میں آتا ہے کہ اقبال عاشقانہ مزاج بھی رکھتے تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ قاتل بھی تھے، ان کی ازدواجی زندگی ظالمانہ تھی۔ ناظرین کرام، ان سب الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں اقبال شرابی تھے یا انہوں نے کبھی قتل بھی کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حرمت اقبال کے دفاع میں ایک مختصر ریسرچ پیش کریں گے۔ خود حضرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ۔ خود حضرات، یورپی سائنسدان گلیلیو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایک شخص اچھا فلسفی بن سکتا ہے یا پھر ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے، اسے دونوں میں سے ایک راستے کو چننا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ گلیلیو نے تمام زندگی شادی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک طوائف سے اس کے 2 بیٹے تھے۔ ناظرین کرام، ایک طوائف سے گلیلیو کا معاشقہ کبھی اس کو بدنام نہ کر سکا، کیونکہ یورپ نے کبھی کسی لکھاری یا لنڈے کے اینکر کو اجازت نہیں دی کہ وہ گلیلیو کے اس کردار پر بات کرے۔ اسی طرح آئنسٹائن کی ازدواجی زندگی بھی بد اخلاقی کا نمونہ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اچھے سائنٹسٹ تھے، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے، سائنس زندگی نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص طرز فکر ہے۔ یہ آپ کو ایک اچھا میکینک تو بنا سکتی ہے، لیکن ایک شاہکار انسان، ایک بہترین انسان نہیں بنا سکتی۔ ایسا انسان جس کی ادائیں صدیوں تک لوگ اپنانے میں فخر کریں، جس کے بارے میں لکھا جائے دی میکنگ ہیومینٹی پرسن۔ خود حضرات، زندگی ایک دشت ادب ہے، یہ بہت سارے رشتوں اور نعتوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ انسان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ ان رشتوں میں سب سے معتبر رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صدقے دل سے قبول نہ کر لے۔ اور اقبال کی تمام تعلیمات اسی رشتے سے شروع ہوتی ہیں اور اسی رشتے پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ معتبر رشتہ کبھی کسی صوفی، شاعر یا عام انسان کو شراب، زنا یا عشق مشوقی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اقبال پر لگے الزامات کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ آئیے آج اس کے پس منظر میں جھانکتے ہیں۔ خود حضرات، ڈاکٹر اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ اب ذرا بات کو سمجھتے جانا۔ پہلی شادی 16 برس کی عمر میں ہوئی۔ بیوی کا نام تھا کریم بی بی اور وہ گجرات کے ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کا نام معراج بی بی اور لڑکے کا نام آفتاب اقبال رکھا گیا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر اقبال اور کریم بی بی کے خاندانوں میں ایک بہت بڑا طبقاتی فاصلہ تھا۔ کریم بی بی رئیس زادی تھی، جبکہ اقبال ایک مرد درویش تھے۔ دونوں کی ترجیحات میں زمین و آسمان کا فاصلہ تھا۔ اس کے علاوہ کم عمری بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ کریم بی بی اور اقبال میں اختلافات پیدا ہوئے اور شدت اختیار کر گئے۔ آخر کریم بی بی واپس اپنے میکے گجرات چلی گئی اور اقبال لاہور بھاٹی گیٹ کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے، کیونکہ وہ ملازمت کے سلسلے میں لاہور قیام پذیر تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر اقبال دن دگنی اور رات چگنی رفتار کے ساتھ مسلمانان ہند اور طلباء میں مقبولیت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ان کی شاعری بجھے میخانوں میں ساکی پیدا کر رہی تھی، بے بس بازوؤں میں زندگی کی حرارت ابھار رہی تھی۔ جبکہ اسی دوران اقبال نے کریم بی بی سے نباہ کی بہت کوشش کی، لیکن بات نہ بن سکی۔ جبکہ ان کا بیٹا آفتاب اقبال کئی بار علامہ اقبال کو بدتمیزی سے پیش آیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی کفالت میں زیادہ وقت نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ دوسروں کی پٹی پڑنے کے بعد ڈاکٹر اقبال کو ظالم اور اپنی ماں کو مظلوم خیال کرتا تھا۔ یوں دونوں باپ بیٹے میں ایک نفرت کی فضا قائم ہو گئی۔ آخرکار معاملات اس قدر کشیدگی اختیار کر گئے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کریم بی بی سے مستقل علیحدگی اختیار کر لی۔ خود حضرات اسی دوران ڈاکٹر اقبال نے لاہور موچی دروازے کے پاس سردار بیگم نامی خاتون سے والدین کی رضامندگی کے ساتھ نکاح پڑھ لیا۔ ناظرین، ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر اقبال اور سردار بیگم کو کچھ گمنام خط موصول ہوئے، جن میں ایک دوسرے سے متعلق غلط فہمی کو ابھارا گیا تھا۔ دونوں نے ان خطوط کے حوالے سے ایک دوسرے کو کچھ نہیں بتایا۔ سردار بیگم اس قدر ٹھنڈے اور پرتحمل مزاج کی خاتون تھیں کہ وہ رخصتی کے لیے اقبال کا انتظار کرتی رہ گئیں، لیکن ڈاکٹر اقبال نے ان موصول شدہ خطوط سے بدگمان ہو کر پہل سردار بیگم کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، پھر ارادہ ملتوی کر کے اپنے کام میں لگ گئے۔ اسی دوران 1913 میں لدھیانہ سے مختار بیگم کا رشتہ ڈاکٹر اقبال سے طے پا گیا، اس سے پہلے کہ کوئی اور خط آئے۔ شادی اور رخصتی ایک ساتھ ہی ہوگی۔ جب اس بات کی خبر ڈاکٹر اقبال کی دوسری بیوی سردار بیگم کو ہوئی تو انہوں نے ایک طویل خط ڈاکٹر اقبال کے نام لکھا، جس میں انہوں نے ان گمنام خطوط سے لے کر اپنے وفادار اور پاکیزہ کردار ہونے پر دردناک انداز میں بات کی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا نکاح آپ سے ہو چکا ہے، آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہے، میں آپ کے نام پر جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ خود حضرات اس خط کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ندامت سے رو پڑے اور اپنی تیسری بیوی مختار بیگم کو اعتماد میں لے کر سردار بیگم سے دوبارہ نکاح پڑا۔ یوں سردار بیگم سے جاوید اقبال اور منیرہ بی بی پیدا ہوئی۔ خود حضرات 1938 علامہ محمد اقبال اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات تک جتنی بھی اخبار اور کتابیں شائع ہوئی، ان میں کہیں بھی ڈاکٹر اقبال کے شرابی یا بد کردار ہونے کی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح ڈاکٹر اقبال نے جب شکوہ لکھی تھی تب پورے ہندوستان سے ان پر تنقیدی مضامین اور مباحثے لکھے گئے تھے، ان میں بھی کہیں ان کے کردار پر نشانہ نہیں کسا گیا۔ خود حضرات کانگریسی مولویوں کی ایک بڑی تعداد اقبال مخالف تھی۔ ملا تو کوئی ایسی بات ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، لیکن ان کی بھی کسی کتاب میں اقبال کے ذاتی کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گی۔ ناظرین کرام، اقبال کشی کا یہ بھیانک کھیل 1967 میں ایک کتاب اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے پبلش ہونے کے بعد شروع ہوا، جس کا مصنف سید حامد جلالی نام کا کوئی گمنام شخص تھا۔ اس کتاب نے اقبال لورز اینڈ فالوورز میں شدید بے چینی پیدا کر دی۔ یوں اس کتاب کے رد میں پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر نے کتاب اقبال کی شخصیت پر اعتراضات کا جائزہ شائع کی، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے شائع ہونے والی کتاب کا مصنف حامد جلالی نام کا کوئی شخص سرے سے موجود ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا اصل مصنف ڈاکٹر اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال ہے، جو ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں اپنی گستاخیوں کی وجہ سے باپ کے دل سے اتر گیا تھا، اور ان کی موت کے بعد ان کے خلاف کتاب لکھ ڈالی، جس میں انہیں ایک ظالم، شرابی اور عیاش شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ خود حضرات اگرچہ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے دوسرے بیٹے محترم جسٹس جاوید اقبال نے بہت دیانتداری سے علامہ اقبال کی زندگی پر ایک کتاب زندہ رود لکھی، جس میں ان سب الزامات کا رد بہت بہتر انداز میں کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری کتاب اپنا گریبان چاک میں بھی علامہ اقبال کی زندگی پر بہت گہری روشنی ڈالی۔ لیکن خود حضرات اقبال مخالف عناصر کو، جیسے آفتاب اقبال کی کتاب اقبال اور ان کی پہلی بیوی
کتاب کی صورت جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ پہلے ہندوستان سے کچھ غیر مسلم مصنفین نے اقبال کشی میں پہلا قدم بڑھایا تو بعد میں پاکستان میں لبرلز کی ایک بڑی تعداد یورپی کلچر کے فروغ اور نظریہ پاکستان کے خاتمے کے لیے اس مشن کو آگے لے کر بڑھی۔ خود حضرات، یہ ایک نظریاتی یلغار تھی جسے ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے مسلسل آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ اقبال اس یلغار میں ہم سے گم ہو جاتے اور قرون اولیٰ کا عظیم ترجمان ہم سے بچھڑ جاتا۔ عین اسی وقت سر زید حامد زمان اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے اس یلغار کا منہ توڑ جواب دیا، کیونکہ بادل روئی کے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو پانی بن کر بہہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دلائل زیادہ مضبوط نہیں ہوتے۔ سر زید حامد زمان نے جس طرح قرون اولیٰ اور اقبال شناسی کے ٹاپک پر کام کیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف اور سٹڈی سے تعلق رکھتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ خود حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ محمد اقبال ایک مرد کلندر، مرد آہن اور مرد آزاد، مرد مومن تھے۔ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تک اقبال کو نئی نسل کے ذہنوں سے غائب نہ کیا، یہ غلام بن کر بھی آزادی کی طرف لوٹنے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ شاعر مشرق ایک لافانی شخصیت ہیں اور وہ ہر دور میں اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے۔ خود حضرات، یہ تھی اقبال ڈے کے موقع پر ایک ہماری کاوش، اور میری اس بار پوری کوشش تھی کہ اقبال سے متعلق جو نیگیٹو ڈیٹا یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر موجود ہے میں اس کا رد کروں۔ اگر ابھی بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی تو وہ مجھے نیچے کمنٹ کرے، میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر دوبارہ پھر سے بات کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے متعلق لبرلز جو نیگیٹو سوسائٹی پیدا کر رہے ہیں، نیگیٹو سوچ پیدا کر رہے ہیں، اس کی بنیادیں تہس نہس ہو جائیں۔ امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے ہمارا چینل ایکسپوز ورلڈ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کی دنیا کا سب سے ڈیفرنٹ ریسرچ چینل ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ کائنات کے اسرار کو مکمل سائنسی اسلوب اور جدید تحقیق کی روشنی میں کھولتی ایک دلچسپ کتاب، قرآن الکریم کے سائنسی انکشافات۔ کتاب خریدنے کے لیے ابھی اس نمبر پر کال کریں۔